بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجاہدین کی خواتین کی حرمت جہاد میں شریک نہ ہونے والوں پر ان کی ماؤں کی حرمت جیسی ہے۔ جہاد میں شریک نہ ہونے والوں میں سے کوئی شخص کسی مجاہد کے اہل خانہ کی جانشینی کرتا ہے اور وہ ان کے بارے میں خیانت کرتا ہے تو روز قیامت اسے کھڑا کیا جائے گا اور وہ مجاہد اس کے اعمال میں سے جو چاہے گا لے لے گا۔ تمہارا کیا خیال ہے، وہ اس کی کوئی نیکی چھوڑے گا؟ حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک آدمی مہار والی اونٹنی لے کر آیا تو اس نے عرض کیا، یہ اللہ کی راہ میں وقف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے لیے روز قیامت 700 اونٹنیاں ہیں، وہ سب مہار والی ہوں گی۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیل قبیلے کے بنو لحیان کی طرف ایک لشکر بھیجنے کا ارادہ کیا تو فرمایا، ہر 2 آدمیوں میں سے ایک یعنی دشمن کی طرف اٹھ کھڑا ہو اور اجر ان دونوں کو ملے گا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا، مسلمانوں کی ایک جماعت اس کی خاطر قیامت تک لڑتی رہے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی راہ میں زخمی ہوتا ہے اور اللہ جانتا ہے کون اس کی راہ میں زخمی ہوتا ہے تو وہ روز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کے زخم سے خون بہتا ہوگا، اس کا رنگ تو خون جیسا ہوگا لیکن اس کی خوشبو کستوری جیسی ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی جنتی دنیا کی طرف لوٹ کر آنا پسند نہیں کرے گا اگرچہ زمین کی ہر چیز اسے میسر آ جائے ما سوائے شہید کے۔ وہ آرزو کرے گا کہ وہ دنیا کی طرف لوٹ جائے کیونکہ اس نے مرتبہ شہادت میں جو عزت دیکھی ہے اس وجہ سے وہ 10 مرتبہ شہید کر دیا جانا پسند کرے گا۔ حضرت مسروق بن بیان کرتے ہیں، ہم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت اللہ کی راہ میں مارے جانے والوں کو مردہ تصور نہ کرو بلکہ وہ تو زندہ ہیں، ان کے رب کے ہاں انہیں رزق دیا جاتا ہے کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا، ہم نے اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں کے پیٹ میں ہیں، ان کی قندیلیں عرش کے ساتھ معلق ہیں، وہ جنت کے میووں سے جہاں چاہتے ہیں کھاتے ہیں، پھر انہی قندیلوں میں واپس آ جاتے ہیں، پھر ان کا رب ان کی طرف دیکھ کر فرماتا ہے، کیا تم کسی چیز کی خواہش رکھتے ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں، کیا تم کسی چیز کی خواہش رکھتے ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں، ہم کسی چیز کی خواہش رکھیں، ہم جنت میں جہاں چاہیں جاتے اور وہاں سے من پسند چیزیں کھاتے ہیں۔ رب تعالیٰ ان سے 3 مرتبہ یہی سوال فرمائے گا، جب وہ دیکھیں گے کہ ان سے پوچھے بغیر انہیں نہیں چھوڑا جائے گا تو وہ عرض کریں گے، رب جی ہم چاہتے ہیں کہ ہماری روحیں ہمارے جسموں میں لوٹائی جائیں حتیٰ کہ ہم تیری راہ میں پھر شہید کر دیے جائیں۔ جب اس نے دیکھا کہ انہیں کوئی حاجت نہیں ہے تو پھر انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے۔